ایک میٹنگ میں تھے جس میں تنخواہ کے موقع تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی کہ ہم علماء کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اس سے کیسے گزارا ہو سکتا ہے، یوں سمجھے ہر آدمی تبصرہ کر رہا تھا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ذرا دلچسپ انداز کے اندر چٹکلے چھوڑتے ہیں، انہوں نے کہا ذرا میری بھی سنو۔ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں ایسی ہیں کہ جس طرح کہ ایک جگہ پہ مقابلہ ہو رہا تھا، بھائی آج ہم میں سے کون بہادری کرے گا کہ ہاتھی کے آنسو بہا دے۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی، کسی نے اس کو مارا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، بہرحال اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تو ایک بارش آدمی اٹھے، انہوں نے اس کے کان سے منہ لگایا، کوئی بات کی تو ہاتھی کے آنسو گر گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یار تو نے یہ کیا کام کیا، کیا کہا اس کو اتنا افسوس آیا کہ وہ رو پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتلائی ہے۔ یہ جو آج کل صورتحال ہے، خصوصاً یہ جو الیکشن کا موقع ہے، کچھ لوگوں نے خود مجھ سے بھی سوال کیا، بلکہ آج تو ایک آدمی آ کے یوں سمجھے وہ بھائی فیس مجھ سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ یار تم علماء کی جماعت ہو، تمہارے پاس علماء ہونے چاہیے امیدوار، تو یہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو دین سے بھی دور ہوں یا مشبہ شکل نہ ہو۔ بہرحال اس کی اپنی ایک ذہنیت تھی، لیکن میں نے اس کو مطمئن کرنے کی کافی کوشش کی ہے۔ ایک دو حوالوں سے میں نے اس کو مطمئن کیا، بہرحال مطمئن ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال وہ کہہ کے چلا گیا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ لیکن حالات کو اگر دیکھا جائے، سابقہ تاریخ بھی دیکھی جائے، تو کچھ ذرا ہمارا ماحول کچھ تلخ سے تلخ بنتا جا رہا ہے۔ وہ اس طریقے پر کہ جتنا احساس ایک عام مزدور کا کیا جاتا ہے، اتنا ایک دینی تعلیم پڑھے لکھے کا کسی جگہ پر بھی نہیں کیا جاتا، چاہے وہ علماء کا میدان ہو، چاہے وہ مساجد کا میدان ہو، چاہے وہ ٹیوشن پڑھانے والے وہ چھوٹے موٹے قاری صاحبان ہوں۔ تو یہ تین میدان ہمارے ہاں آ کر بچے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے میدان تو ہم سے چھوٹ ہی گئے۔ اب یہ میدان جو بچے ہیں کہ ان کے اندر بھی تنزلی مذہبی لوگوں کی اتنی ہے کہ کسی بڑی سوچ کے بارے میں، بڑے کام کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز میں لگتا ہے سرمایہ، اور یہ مولوی صاحبان سرمایہ سے خالی ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس آدمی کو ایک یہ بھی بتایا، یہ چیز بتلائی کہ دیکھو بھی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ جب سرمایہ ہی نہیں ہے تو ہم تو ایک اشتہار بھی، ایک بینر بھی نہیں چھپا سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں چندہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کام کیسے چلے گا جبکہ کروڑوں کا مقابلہ ہے؟ ہمارے پاس بالکل سرمایہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی تنخواہ کے لیے بھی بڑے جتن کرتے ہیں، اور پھر ہوتی کتنی ہے؟ ہم 20 30 40 سال پڑھیں تو پھر بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ہمارا گھر جو ہے سکھ سے آسانی سے چل سکے۔ پھر ایک جگہ کسی ایک دو جگہ پہ اس طرح مثالی تنخواہیں ہوں تو ہوں، ورنہ عام طور پر جو روٹین ہے وہ اس طرح کی ہے۔ نہ ہی کوئی آدمی دوسری چیزوں کی طرح وہ جو بجٹ بناتے ہیں ان میں کسی مولوی صاحبان کی تنخواہ کوئی قابل ذکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خاص بجٹ بنتا ہے۔ کچھ مثالی ادارے ہوں تو الگ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچیں اور اسی طرح ہمارے ذہن ترقی رکھنے کے باوجود، سوچنے کے باوجود بھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کتابیں بھی آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ کتاب بھی بڑی مشکل سے تقریباً یہ 20 25 سال کی محنت کے ساتھ آئی ہے۔ اب ان کے لیے پڑھنے کے ٹائم چاہیے، جب اپنی روزی روٹی سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کو پڑھیں گے نا۔ تو کبھی مسئلہ دیکھ لیا، کبھی کیا ہوا، کبھی کیا ہوا۔ تو ہماری پوزیشن جو ہے دن بدن گزرتی جا رہی ہے اور انتہا درجے کی گر چکی ہے، اور اتنے ہم لوگ معاف ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ، خاص طور پر علمی لائن والا طبقہ بھی بہت کچھ کر سکنے کے باوجود، بہت کچھ ہمت سوچنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے وہاں تک جانا ہے تو میرے پاس پیٹرول کے پیسے ہونے چاہیے، وہ تو ہیں نہیں میرے پاس، ایک طرف جاؤں گا تو دوسرے پھر واپس کیسے آؤں گا؟ تو یہ ساری چیزیں ان صاحب اقتدار کو سوچنی چاہیے کہ جو لوگ منصب پہ بیٹھے ہیں کہ یہ
ان کا حق بھی ہے، یہ مزدور ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کام کرتے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں جاتے، اونچی آواز میں بولتے نہیں ہیں، تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ان کے بارے میں از خود سوچیں۔ ذرا سے کوئی بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جا سکتے ہیں، ہمارے پاس انتظام نہیں، یہ چیز تو کوئی نامناسب ہے، غلط بھی ہے۔ ایک نہیں کئی لوگوں بیچاروں کو ایسا دیکھا، کئی کے بارے میں مضمون پڑھے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہاں ہمارے شہر کے اندر ابھی ابھی ہوٹل آگے بنایا ہے، تو ایک دن میں نے اس کے ہوٹل پہ گئے، دوست کے ساتھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو چائے پلائی، تو انہوں نے اپنی ہسٹری سنائی کہ میں عالم ہوں، عالم بننے کے بعد پھر میں نے حفظ پڑھانے کو شروع کیا، تو میری 2000 سے تنخواہ ترقی کرتے کرتے 2600 پر گئی، 2600 پر پھر میں ایک جگہ سے استعفیٰ دے، دوسری میں جگہ دوسری، آخر کار جب میں نے یہ نظام چھوڑا، یہ منصب چھوڑا، تو 3600 روپے میری تنخواہ تھی، اور وہ اس دور کے اندر 2018 کے اندر 2020 کے اندر، یہ پھر میں نے ملازمت اختیار کی، ملازمت میں 28,000 35,000 چلی، یعنی اس طرح ملتے ملتے پھر ہم لوگ آگے۔ اب میں نے اپنی دکان کھولی ہے کہ اس طریقے سے گزارا نہیں ہو سکتا، تو یہ سوچنا بھی ہماری ذمہ داری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو فرمایا نا، وہ تو لاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے کیوں دے دی جائے؟ تاکہ اس کی مشقت مزید نہ بڑھے، وہ مشقت کو مشقت نہ سمجھے، معاوف نہ ہو جائے دماغی طور پر، یار پتہ نہیں مجھے مزدوری ملے گی نہیں ملے گی، میں کیا کروں گا، کل کو مجھے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جتنا بھی کوئی آدمی سربراہ ہے اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں مثبت سوچ سوچنی چاہیے۔ جس طرح ایک اور لطیفہ بھی آتا ہے، یہ بھی ایک لطیفہ تھا، تو ایک دوسرا لطیفہ بھی آتا ہے کہ احساس کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک مولوی صاحب جو بیچارہ تنگ ہوگا، اس کو ایک اس کے سربراہ نے کہا یار میرے بیٹے کی نوکری لگ رہی، دعا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دعا کرائی، تو اس میں یوں لفظ کہ یا اللہ فلاں صاحب کے بیٹے کی نوکری لگ رہی ہے تو اس کو نوکری عطا فرما، لیکن تنخواہ میرے جتنی ہو۔ تو ناراض ہو گیا، بھائی یہ تو نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک تو ہے نا، جتنی میری تنخواہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ جیسے میں گزارا کر رہا ہوں۔ ایسے جس طرح میں بھی تو انسان ہوں، میں